अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, तहरीके अदम एतमाद का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों में सियासत में गर्मा गर्मी उरूज पर है। मुशावरतों, मुलाकातों और राबितों का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन बड़ी पुरएतमाद है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी इस तहरीक से निमटने के लिए तैयार है। आज हमने देखा कि कोर कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम पुरएतमाद हैं, साजिश के खिलाफ सब एक पेज पर हैं, और साथ में ये भी कहा कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, जल्द इस चीज़ का ऐलान भी किया जाएगा। आज PTI के सेनेटर फैसल जावेद साहब ने भी कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 27 मार्च के बाद होगी और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा भी 27 मार्च को ही होगा। अब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन भी सारी सूरत हाल को लेकर काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। राबितों, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अब सवाल यह है कि हुकूमत तहरीक अदम एतमाद आखिर कैसे नाकाम बनाएगी, हुकूमत की स्ट्रैटेजी है क्या? ये और बहुत सारे मामलात पर आज तफसील से बात करेंगे और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है PTI के सीनियर सेनेटर फैसल जावेद साहब ने। थैंक यू सो मच फैसल साहब आपके वक्त का। सर, अपोजिशन भी बड़ी पुरएतमाद है, प्राइम मिनिस्टर को देखें तो वो उससे भी ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। ये बताइए कि कौन किसको सरप्राइज़ देने जा रहे हैं? आपकी तैयारी, आपका होमवर्क मुकम्मल है? होमवर्क तो खैर उन्होंने करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। शाम साहब, थैंक यू वेरी मच। हमेशा अच्छा लगता है आपके साथ बैठ के, या गुफ्तगू होती है। देखिए होमवर्क हमने तब करना था जब हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वॉलंटरीली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ले रहे थे। वो जो एक बिका हुआ इलेक्शन हुआ था जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी का, जिसमें वीडियो भी आ गई थी कि उनके बेटे पैसे ऑफर कर रहे हैं। तो अब फिर एक दफ़ा ये अब वो तो हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसके बाद लिया और हमने अपना होमवर्क करना था। 172 प्लस करना था, हमने 180 प्लस कर दिए। तो भरपूर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब ने हासिल किया। अब ये ले आए हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस जैसे ये कहते हैं, वो है असल में नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और इन्होंने काफ़ी कोशिशें की, ऑफर्स लगाए, जो भी किया। तो उन्होंने अब अपना नंबर पूरा करना है 172। उनका 154 क्रॉस नहीं हो रहा, और हो सकता है कि वो तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें। अच्छा, कैसे वापस ले लें? कुछ लोग कहते हैं वापस होने की सूरत होगी कि आज खबर भी छपी है कि गिव एंड टेक हो रहा है। कुछ फवाद साहब ने थोड़ी सी बात भी किया कि हाँ हम ये वापस ले सकते हैं, EVM मशीन वाला मामला, और ये कि जी जल्दी इलेक्शन भी करवा सकते हैं। इस तरह की बात आज रिपोर्ट हुई है। नहीं, ये वापस लेने में ये चीज़ें नहीं जुड़ी हुई। वापस लेने में एक ही चीज़ जुड़ी है कि उनको उनका जो मतलूबा नंबर है, वो जो दरकार है, वो हासिल नहीं है, वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से वो वापस लेंगे। ये अपोजिशन के हलकों में बातें हो रही हैं कि बड़ी एम्बैरसमेंट से बचने से बेहतर है कि वो इसको वापस ले लें। क्योंकि अगर वो इस वोटिंग पे जाते हैं तो फिर तो 154 वो क्रॉस नहीं कर सक रहे। आपको लगता है कि वापस ले लेंगे? मैं तो सर पिछले 10 दिन से कह रहा हूँ, 10 दिन पहले से ये बात कर रहे हैं। चांसेस है, लेकिन अगर वो हमारे लिए मसला नहीं है, अगर वो ले भी आते हैं, वोटिंग पे चले भी जाते हैं, तो 154 से वो उनके लिए जस्टिफिकेशन सिर्फ आप ये दे रहे हैं कि उनकी तरफ से नंबर गेम पूरी नहीं है। ऑब्वियसली, अदरवाइज तो प्रॉब्लम है ना उनके लिए। तो दो चीज़ें फैसल, अगर एक सवाल ऑब्जर्वेशन मैं दूँ उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछ लूँ। देखिए, अब कहा जा रहा है कि आपने अपनी पार्टी के लोगों को किसी ना किसी तरीके से मैनेज किया, कुछ लोग कह रहे हैं, या करने की कोशिश हो रही है। असल कहते हैं चैलेंज आपके लिए जो है ना वो गेम चेंजर हो सकता है। वो 17 वोट्स हैं जो आपके तहदियों के हैं, क्यू के हैं, बाप के हैं और अबकर के हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी उनके पास भी पॉलिटिकल स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए निगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर 17 वोट जो है ना वो पोजीशन की तरफ चले जाते हैं फैसल, तो 179 उसका फिगर हो जाएगा, आपके 162 रह जाएगी। चलें मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, शायद ऐसा भी हो सकता है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जी आप लोगों के लिए जो असल परेशानी है वो ये है कि जी आपके अपने जो दोस्त हैं, अलीम खान साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, उनको पे काम करना चाहिए। वो शायद आपके हाथ में नहीं है, उसके बस मुश्किलात हो सकती हैं। मेरा अपना ख्याल है कि जी इस वक्त दोनों तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है, वो ख़ास तौर पे जब ये अंपायर न्यूट्रल हो गया जो कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि पहले हर मामले में आपको मैनेज करके देते थे चीज़ें, अब नहीं दे रहे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है तहादियों की परेशानी ये है कि उनको इशारा नहीं मिला किधर जाना है किधर नहीं जाना, क्योंकि हमेशा आपको पता है चौधरी की सियासत, तो मुझे ये कहने में कोई हार नहीं है, वो हमेशा उन्होंने पिंडी वालों को देख के की है। चलें, ये तो अब 2-3 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। एक चीज़ जो आज कल से एक परेशानी का सबब बनी है, मैं चाहूँगा फैसल आप ऑफिशियली इस पर कमेंट करें कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है।
کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا بیان آیا کہ آج بھی اگر انہوں نے کہا باجوئی صاحب نے کہ جی ہمارے 10 لاکھ لوگ جب یہاں ہی ہوں گے تو جو ووٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں ہمارے ممبران وہ جس راستے سے ہو کے جائیں گے لوگوں میں سے ہو کے جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو لوگوں میں آئیں گے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی جو غلط ووٹ کرے گا اس کی خیر نہیں. تو یہ کیا اچھا اس حوالے سے بلاول اور باقی لوگ بھی پریشان ہیں. بلاول نے تو کہہ دیا ہے سپریم کورٹ نوٹس لے، اسلام آباد ہائی کورٹ. آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ نوٹس تو لینا چاہیے تھا، ٹانگیں کانپی کا. لیکن اب تو ایسا نہیں ہو رہا. ہمارا جلسہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو پارلیمنٹ بند ہوتا ہے، اتوار کے دن جلسہ ہے اور اس کے بعد ووٹنگ ہوگی اور ہمارا جلسہ ختم ہو جائے گا اتوار کی رات کو. ہم کوئی دھرنا تھوڑی. آپ کے بندے اپنے لوگوں کو روکنے کے لیے موجود نہیں ایسا یہ ان کا بہت بڑی خبر دے رہے ہیں آپ. اپوزیشن کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، جائے اپنے نمبر پورے کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جائے اسمبلی جائے، کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں پر، ڈی چوک میں کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، وہ آرام سے جائے. ان کو تو انہوں نے کوارنٹین کر دیا نا لاجز کے اندر، کسی کا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آیا، کرونا ٹیسٹ کروایا ہی نہیں ہے، لیکن سب کو لاجز کے اندر کوارنٹین کر دیا ہے اور وہاں سے نکلنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. ٹاک شوز میں بھی نہیں جا سکتے اور کہہ رہے ہیں DSNG بھیجیں اور یہ وہ نون لیگ والوں نے. اور ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جب تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی اس کے بعد وہ ان کو پرماننٹ کوارنٹین کر دیں گے اپنے لوگوں کو. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے لوگ ہوں گے اور کلیش، ایسا قطعاً نہیں ہو رہا. کچھ ایسی چیز نہیں ہے. ہمارا جلسہ اتوار کو 27 مارچ کو، وہ 27 مارچ کو ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جا کر کے ووٹنگ ہوگی منڈے ٹیوزڈے یا جب بھی ہوتی ہے. شیخ رشید صاحب نے یہ بیان کیوں دیا ہے کہ ہمارے جو ارکان اسمبلی ووٹ دیں گے ان کے گھر کا گھیراؤ کریں گے؟ پھر فواد چودھری صاحب بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم ارکان اسمبلی کو اندر جانے ہی نہیں دیں گے. نہیں ایسا نہیں ہے. ہماری پلاننگ جو ہے وہ 27 مارچ کو. چلیں آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے سونیا انہوں نے بڑی اچھی طرح کلیریفائی کر دیا. میرا خیال ہے بریک لیتے ہیں احتشام صاحب. چلیں ابھی دیکھیں مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ تو ایک اچھی بات ہے فیصل جس طرح بات کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا پلان نہیں ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جی کنفرنٹیشن کلیش ہوگا، 10 لاکھ یہ لوگ لے کے آئیں گے اور ادھر سے وہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں ہم 20 لاکھ لے کے آئیں گے، فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں 10 لاکھ کو چھوڑیں یا 172 پورے کریں، وہ تو اپنی بات. ایک اور چیز فیصل جس پہ بہت کنفیوژن ہے، زیادہ تر اس میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کی طرف سے آ رہا ہے کہ جی اپوزیشن 172 بندے پورے کرے اور آپ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جا کے ووٹ نہیں کرنا، وہاں پہ صرف آپ کے چیف ویپ ہوں گے، آپ کا کوئی آدمی نہیں ہوگا. ایک دوسرا جو 63A کی تشریح آپ لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اسپیکر صاحب ان کو روک سکتے ہیں اندر جانے سے، ان کو ووٹ دینے سے روک سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیفیکشن کلاس جو ہے یہ اس وقت لاگو ہوگی کہ جب وہ ووٹ کر چکے ہوں گے. جب ووٹ ہی نہیں ہوگا تو آپ یہ کیسے روک سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے بندے ان کو وہاں کے جا کے ووٹ نہ کریں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا اسٹریٹجی بن رہی ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، ایسی کوئی اسٹریٹجی فی الحال نہیں بن رہی کہ لوگوں کو روکا جائے گا یا جو بھی ہے. جو اسٹریٹجی بنے گی وہ بنے گی. لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک اپنا اوپینین ضرور شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ اوپینین یہ ہے کہ اجلاس میں سب جائیں گے. آپ کی پارٹی کے سارے لوگ جائیں گے. ٹھیک ہے، PTI کے لوگ جائیں گے. لیکن جو ووٹنگ کا ٹائم ہے اس وقت کی اسٹریٹجی سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز، ایک بندے نے فلور کراسنگ اگر کی ہے، نہیں والنٹریلی یہ ہو سکتا ہے پرزمپشن ہے کہ آپ کے لوگ جو ہے نا خود ہی باہر چلے جائیں کہے بغیر ہی جس وقت ووٹنگ ہو رہی ہو. اچھا ایک یہ چیز ہو سکتی ہے. انہوں نے تو اسٹریٹجی کا یہ قصہ ہے، اب اسٹے نہیں کر رہا نا، نمبر تو ادھر پورے کرنے ہیں انہوں نے. اس کیس میں یہ ہوتا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ 172 انہوں نے پورا کرنا ہے، وہ لے کے آئے موشن، اب انہیں نمبر پورا کرنا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. معذرت کے ساتھ فیصل جنہوں نے پیسے پکڑ لیے مبینہ طور پہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے 20 کروڑ اور 18 کروڑ کی آفرز ہوئی ہیں، تو وہ اگر اندر آ جاتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں بات سنیں، پرائم منسٹر نے کہا ہے پیسے بھی پکڑ لو، غریبوں میں بانٹ دو، کھانا کھول لو، اور کیونکہ ادھر سارا آرام کا پیسہ ہے پکڑ لو ان سے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آرٹیکل 65 جو ہے، آرٹیکل 65 کانسٹیٹیوشن کا، وہ بڑا واضح ہے. وہ حلف جو لیتا ہے ایک ممبر نیشنل اسمبلی، آرٹیکل 65 کو پڑھیں، آرٹیکل 63A کو پڑھیں اور ساتھ ہی میں آرٹیکل 62F کو پڑھیں. ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ بات کر رہا ہوں میں. اچھا خواجہ آصف نے پچھلے دنوں ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی آرٹیکل 6 لگے گا ایڈمنسٹریٹو، انہوں نے کوئی بات کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر. ٹھیک ہے جی، جو وہ کریں.
आर्टिकल 6 तो उस पे लगेगा जो बिकने वाला होगा और जो खरीदने वाला होगा, और इसके साथ साथ जो मैंने बेसिकली तो आर्टिकल 6 आइन को जो तोड़ता है, एब्रोगेट करता है, उस पे लगता है। जी, अब सुनिएगा, आइन की जो से गद्दार, ये कह रहे हैं आइनी तब्दीली ला रहे हैं, ये आइनी तब्दीली नहीं, ये आइनी गद्दारी है। ठीक, यानी कि क्लियर है आर्टिकल 65, आर्टिकल 63A, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है कि फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले जो हैं, उसके बाद जो भी प्रोसीजर होता है उन पे ताहयात नाअहली भी हो सकती है, ये ऐन मुमकिन है। अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे, 2008 में जो 5 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसने फैसला सुनाया हुआ है जी, ताहयात नाअहली की। लेकिन फैसल साहब, आज कौमी असम्बली के शोबा कानून साजी ने भी ज़ाहिर इस हवाले से स्पीकर को आगाह किया, स्पीकर की उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि किसी भी रुकन को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता और किसी भी रुकन के खिलाफ कार्रवाई जो भी होगी वो वोट डालने के बाद होगी। मैंने ये बात कर दी है, फ्लोर क्रॉसिंग कर ली, उसके बाद मैंने कहा है एक प्रोसीजर है, और ताहयात नाअहली जो है वो मुमकिन है, वो हो सकती है। अब ये किसी को टिकट ऑफर कर रहे हैं, वो टिकट कैसा, जब ताहयात आप नाअहल हो गए, आप इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, आप कोई ओहदा रख ही नहीं सकते, आप किसी जगह पे कहीं पे भी कैबिनेट में किसी जगह एडजस्ट ही नहीं हो सकते, आपके पास तो ताहयात नहीं। फैसल, हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि आपके जो लोग PTI के लोग हाउस में मौजूद होंगे, ज़ाहिर है ये तो शो ऑफ हैंड के साथ होना है, सीक्रेट वोटिंग के साथ नहीं होना ये, तो अगर बाइफरकेशन का, जी हाँ, बाइफरकेशन होगी, ठीक है ना। अगर कुछ लोग नहीं जाते, उनके साथ चले जाते हैं, उनके ऊपर फौरी तौर पे आप ये डिफेक्शन क्लास लगेगी या क्या होगा? वो तो इसके नहीं, इसके ऊपर बिल्कुल एक स्ट्रेटजी मुरतब लेकिन डैमेज डन तो हो चुका होगा ना आपका जी। अगर वो ऑपोजिशन की तरफ चले गए। बताओ, ऐसी नौबत आएगी नहीं, अच्छा, ऐसी नौबत आएगी नहीं, और अपोजिशन जो है उसको बहुत बुरी शिकस्त होने वाली है। आपने रीच आउट कर लिया अपने लोगों को जी, मना लिया अपने लोगों को, सब सेट है जी, अपनों को भी ये पहले ही सर बता चुके हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद ही वापस ले लेंगे। अच्छा फैसल साहब, आप बड़े मुमकिन है, अच्छा मुमकिन है, आप बड़े पूरे एतमाद है, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने जलसों में जिस तरह से खिताब किया, आज कोर कमेटी के इजलास में भी ज़ाहिर उन्होंने कहा कि पूरा एतमाद रहे, लेकिन सर इत्तेहादी अभी खुलकर साथ देने का उन्होंने फैसला नहीं किया, बाकायदा ऐलान नहीं किया, एफएन बर्ड्स के साथ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के लोगों से भी इत्तेहादियों की बात हो रही है, आज जरदारी साहब से भी काफ लीग के लोगों की मुलाकात हुई है, हुकूमत के साथ भी बात हुई है, तो ये तो सर दोनों तरफ से रोल उनका बड़ा वाजे है। दूसरी तरफ जो आपकी पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है, जहांगीर तरीन ग्रुप भी खुलकर आपकी हिमायत की बात नहीं कर रहा, तो किस तरह से इतनी पूरा एतमाद है? एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना हुआ है, सच बात तो है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक शनाख्त है, MQM पाकिस्तान की अपनी एक शनाख्त है, इसी तरह GDA की अपनी शनाख्त है, और लेकिन फैसल कोई भी खुल के बात नहीं कर रहा, भी अपनी शनाख्त है। PMLQ वाले जो है ना, वो एक तरफ कहते हैं, एक बयान उनका परवेज इलाही साहब का है कि जी इन असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, दूसरा बयान उनका एक साहब को और दे देते हैं कि जी अभी हम सलाह मशवरे कर रहे हैं कि हमने किस तरफ जाना है। तो आप लोगों को क्या एश्योरेंसेस गारंटीज दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है गेम चेंजर यही 17 सीटें होंगी, 11th आवर पे आपके साथ ये ना हाथ कर दें, ससिए बेखबरे तेरा लुटिया शहर बम्बोर, वो ना हो। तो ये तो इधर भी हो सकता है, 11th आवर पे उनके साथ भी हाथ हो सकता है। वज़ारत आला की ऑफर कर रहे हैं, उन्होंने हमारा नहीं कहा, वहाँ उनका भी तो नहीं कहा ना, वो तो ये लेकिन वो वज़ारत आला की ऑफर कर रहे हैं जी, नहीं कर रहे। नून लीग का तो मेजर प्रॉब्लम है ना उधर, नहीं, लेकिन वो कहते हैं खाकान अब्बासी ने कल कह दिया जी, कल उन्होंने खुल के कह दिया कि 5 सीटें उनकी, हम क्यों उनको ऑफर करें। वहाँ तो 11 सीटें ना उनकी, इन पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? 11 सीट। चौधरी बरादरान जो हैं, आप तारीख से वाकिफ है, वो कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते नून लीग को। ये भाग गए थे इनको छोड़ के सारे, आपको याद ही है, ये शरीफ खानदान की पार्टी बना दी इन्होंने, और पूरी जो नून लीग है, पूरी नून लीग जो है वो कन्वर्ट हो गई थी क्यू लीग में, और सिर्फ 14 सीट्स रह गई थी, 14 सीट्स रह गई थी इलेक्शन में, जो रिजल्ट आया था 14 सीटें, ठीक है। तो इन्होंने ये किया था इनके साथ, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान के साथ ये किया था, वो भूल जाएंगे, वो कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, और वो हमें ट्रस्ट कर सकते हैं। और कर रहे एक चीज़ बताएं, लोग कहते हैं कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब का मूड बड़ा ख़राब है, बहुत अग्रेसिव स्टाइल में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, चले नाम तो खैर तो कहते हैं, बाजा साहब ने भी मना किया, बाय द वे थोड़ी सी चेंज आई है, कल की जलसे में हाथ थोड़ा रखा है, अभी बुध को जलसा हो रहा है साथ में। अब देखें, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब अब कह रहे हैं, जो हर जगह चल रहा है कि जी न्यूट्रल, वो कि कहते थे न्यूट्रल होना चाहिए, वो कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब सर्टन क्वार्टर्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि जी आप हमें बंदे डिलीवर करके दें, हमें ये काम जो हमेशा आप करते रहते हैं अब नहीं कर रहे। दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि जी उन्होंने कहा कि जी ठीक है,
3.5 रहना, अपने आप ही करें जो करना है। बिल्कुल गलत तासुर दिया जा रहा है ये। अच्छा, दोनों चीज़ें गलत कहा जा रही है। ठीक। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर के एक ख़ास पोर्शन पे जाकर कुरान पाक की एक आयत अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर उसकी तशरीह की और बताया कि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, वो अच्छे बुरे में तमीज़ कर सकता है। गैर सियासी जो लफ्ज़ है, गैर सियासी वो तो सिर्फ जानवर होता है। ये बात की थी, अवाम को कहा था, अवाम को, किसी और तरफ इशारा नहीं था। ना इलेक्शन कमीशन की तरफ इशारा था, इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल होना चाहिए, ना ही किसी और इदारे की तरफ इशारा था, इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का तो फैसला सबको पता है वो आपके खिलाफ है जी, सबको न्यूट्रल होना चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, सबको न्यूट्रल होना चाहिए। अवाम को ये कहा था कि अच्छे बुरे में तमीज़। एक तरफ करप्ट टोला जो कि एक ऐसे लीडर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लड़ रहा है जिसपे कोई करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं है, एक ऑनेस्ट लीडर है। दूसरी तरफ जो ला रहे हैं वो अदालत से डिक्लेयर्ड मुजरिम है। इमरान खान साहब ने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, पहली दफ़ा नहीं। अच्छा, 1996 से लेके अब तक इमरान खान साहब की बेतहाशा तकारीर हैं जिनमें उन्होंने ये बात की है कि न्यूट्रल जो है वो तो अवाम के कॉन्टेक्स्ट में कहा था। आपने सही कहा, जुल्फी भुट्टो ने भी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी। जी सही, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं माजरत के साथ एहतशाम साथ। नाज़रीन वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, ज़रा अपोजिशन की सियासत पर अगर बात करें तो खबरें ये आ रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगर कामयाब हो भी जाती है तो बड़ी कन्फ्यूजन मौजूद है अपोजिशन के अंदर। मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर शहबाज शरीफ साहब अलग बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब अलग बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन हो, शहबाज शरीफ 1.5 साल वज़ीर आज़म रहना चाहते हैं। तो सर ये फिर क्या होगा? वहाँ जो हो रहा है ना सोनिया, बड़ा वाज़ेह तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन भी है कुछ है वहाँ पे। इस बात पे सारा जोर दिया जा रहा है कि एक दफ़ा इमरान को हटा दें। अच्छा। बाकी सेटअप क्या होगा हम बाद में देख लेंगे। अच्छा। वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है कि किसी तरीके से इनसे जान छुड़ाई जाए। अभी आप देखेंगे जो आप बात करी, शहबाज शरीफ साहब लगे हुए हैं कि जी निज़ाम चलना चाहिए, 5 साल पूरे होने चाहिए। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं फौरी इलेक्शन होने चाहिए। बाकी पार्टियां भी यही राग लाप रही हैं, लेकिन अंदर से जिसको जहाँ से कुछ कुछ मिल रहा है वो उस तरफ चला जा रहा है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि वहाँ पे जिस तरीके से आप फैसल को आप खुश देख रहे हैं ना, मतलब दोनों तरफ से वो कहते हैं बोथ आर ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फेस कि जी नंबर गेम हमारे हाथ में, हमसे बाहर नहीं जा सकते। हाँ, गवर्नमेंट होती है, पावर होती है, इनके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, मनाने के लिए कुछ होता है। अब जो चंद दिनों से जो आप पूछ रही ना, ओपोजिशन के लेवल पे जो मैं जिन लोगों से बात हुई है, जो परेशानी फैसल टपक रही है कि जो एश्योरेंसेस आप लोगों के बंदों ने या आपके इत्तेहादियों ने उनको दिए थी, वो उससे थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। क्योंकि एक तो यह है कि उन्हें क्या मिलेगा, एक लड़ाई बड़ी सख्त चल रही है, बड़ा वाज़ेह तौर पे जो है ना वो मांग रहे हैं चीफ मिनिस्टरशिप। बल्कि कल तो उनके एक आदमी का स्टेटमेंट था PMLQ के कि जी हमें किसी ने कहा कि जी आप 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आप चीफ मिनिस्ट्री लेंगे। वो कहते हैं जी 2 महीने के लिए। कि जी क्यों? ये हमारी इज्जत का सवाल है। भाई आपकी इज्जत का सवाल तो तब होना कि आप वोट बैंक आपका तगड़ा होता, आपकी सीटें ज़्यादा होती। ये तो फिर वही बात है कि जो मंजूर भट्टू ने किया था, वो इसी तरह 18 सीटों से वो बीबी के ज़माने में चीफ मिनिस्टर बन गए थे ब्लैकमेल करके। ये भी बड़ी हद तक ये कर रहे हैं, ये भी सारे लोग कर रहे हैं। देखिए, वो तो ये कर ही रहे हैं। एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है सोनिया कि जिस तरह पहले वो मुतमईन थे, मैं आज उनको उतना मुतमईन नहीं देख रहा। अच्छा। अब क्या वजह है कि इन्होंने रीच आउट कर लिया है, इन्होंने हाउस इन ऑर्डर अपना कर लिया है फैसल साहब की पार्टी ने, आप प्राइम मिनिस्टर ने। अब ये देखने वाली बात। लेकिन ज़्यादा जो बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं ना, वो ये बात कर रहे हैं कि जी इस स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर साहब जलसे जुलूस जो कर रहे हैं, जिस तरीके से भाग रहे हैं और मिल रहे हैं, मतलब लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। कि आज भी आप देख लें पार्लियामेंट लॉजिस गए हुए हैं, जिस तरीके से आप देख लें वो अपना भादराबाद भी गए PMQ के दफ्तर में, MQM के दफ्तर में गए, बाकी जगहों पे गए। और गिल साहब ने तो आज शहबाज गिल साहब ने कहा जी क्या बदकिस्मती है कि यहाँ पे एक एक बंदे को मनाना पड़ता है, बात उनकी सुननी पड़ती है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है ब्लैकमेलिंग के कुछ मांग रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। इनकी पार्टी के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है, बाकी जगहों पे भी है। अब उनकी तरफ से तो लग रहा है कि ऑल इज नॉट वेल इन देयर कैंप। यहाँ पे भी थोड़ी सी परेशानी मुझे लगती है। ये नहीं है कि वो वॉक ओवर इतनी आसानी से मिल जाएगा, अनलेस जो फैसल बात कर रहे हैं कि कार्ड जो पत्ते इनके पास हैं 11th हार पे किस तरह निकालते हैं, क्या करते हैं। क्या पत्ते हैं बता दें। एक तो ये बता दें पत्ते क्या। दूसरा एक मैं सवाल पूछूंगा जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मैंने जितने प्रोग्राम देखे मुझे वाज़ेह जवाब नहीं मिला। ये प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था कि मेरी पिछली तकरीर में कि
میری زنجیریں اب کھل گئی ہیں. جی. یہ زنجیریں کھلنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ پہلے بندھے ہوئے تھے, کسی کے کہنے پہ رکے ہوئے تھے, اور زنجیریں کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ اب سب کو ٹیک آن کریں گے یا ان کی کوئی لائبلٹی نہیں رہے گی, کیا اس کو کیسے؟ جی ہاں بالکل کلیئر اس کی ایکسپلینیشن انہوں نے بھی بتائی تھی, تقریر کے اندر ہی تھی آگے بات کہ زنجیروں سے مراد کیا ہے. پہلی زنجیر تھی اکانومی کولیپس ہو رہی تھی, بہت برے حالات تھے 2018 میں, ہم دیوالیہ ہونے جا رہے تھے بڑے برے حالات میں, بلکہ شاید خاقان عباسی نے خود ایک جگہ کہا کہ ہمیں الیکشن سے پہلے کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے بعد کس کی حکومت آئے گی, لیکن جس کی بھی آئے گی وہ اس اکانومی کو دیوالیہ ہونے سے نہیں بچا سکتی. ایک تو پہلی چیز وہ تھی, اس کو ٹھیک کیا اور کمال ٹھیک کیا. آج بلومبرگ, اکانومسٹ, ورلڈ بینک, ورلڈ اکنامک فورم سب اس کی تائید کرتے. اچھا دوسری زنجیر آ گئی کووڈ. ٹھیک ہے, اب عدالتوں کا بھی آپ کو پتہ ہے پروسیکیوشن کے مسائل, چیزیں نہیں چل رہی تھیں کیسز کے حوالے سے. ظاہر کووڈ کا ٹائم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے گزرا. دوسری زنجیر یہ تھی. اب وہ چیزیں, ایک تو اکانومی ٹیک آف کر گئی ہے صحیح ٹریک پہ, اب پرائم منسٹر پوری طرح فوکس کریں گے اور پروسیکیوشن کو بہتر کر کے جیسے یہ تحریک عدم اعتماد. مطلب معذرت کے ساتھ فیصل, جو لوگ مراد زنجیر سے یہ لے رہے ہیں کہ جی زنجیریں یہی تھی کہ اداروں کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ رکیں, یہ نہ کریں, ہاتھ تھولا رکھیں. جیسے باجوہ صاحب کو اوپنلی انہوں نے کہہ دیا, مجھے منع کیا کہ جی ان کا نام نہ بگاڑیں. چوئی صاحب نے تو کہا کہ جی دیکھیں سورہ زراعت کے بارے میں, بہرحال وہ دوبارہ بات نہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو زنجیریں ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کون سی تھی, وہ کوئی زنجیر ایسی نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے, یہی زنجیریں تھیں. اب پرائم منسٹر کے پاس ٹائم ہے, اور جیسے ہی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی تو آپ دیکھیں گے. اور سارا وقت دیکھیں نا, ابھی مقصود چپڑاسی والا کیس بھی من کرتی ہے انجام کو پہنچنے والا ہے, پورا اس کی تیاری, ایف آئی اے کی پوری رپورٹ, ساری چیزیں, اور یہی عدالتوں سے آگے جا رہے ہیں, کبھی بیماری کب آنا, کبھی کیا ضمانتوں کے اوپر. اور دوسرا نیب والا کیس بھی جو ہے وہ بھی من کرتے, اور مریم نواز کا بھی کیس جو ہے وہ بھی پہنچنے والا ہے بالکل اپنے انجام کو. تو جیسے ہی آپ دیکھیں گے تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی تو ویسے فیصل پرائم منسٹر بڑا واضح انداز میں کہہ چکے ہیں کہ میں اپوزیشن میں ہوا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. بڑے بیانات اس طرح کے آتے رہیں, بالفرض فرض کر لیتے ہیں, ویسے تو آپ لوگ ماننے کو تیار نہیں اور پورے اعتماد تو ہیں, لیکن اگر ناکام ہو جاتی ہے تو کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے کیا؟ ارے واہ کیا بات کر دی آپ نے پی ٹی آئی والے سے. 26 سال عمران خان صاحب 96 سے لے کے 2022 عوام کی عوامی سیاست پبلک کے ساتھ یوں ہے, یوں کسی کے پاس اتنی بڑی اسٹریٹ پاور نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے پاس ہے. لیکن مائنڈ یو, ان کے سوال کا سر جواب دے رہا ہوں کہ آپ 100 دفعہ میں کہنے کے بعد کہ ان کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو رہی ہے, 100 دفعہ کہنے کے بعد, یا چلیں 172 دفعہ کہنے کے بعد, میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے جو سوال کیا فرض کر لیں, آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو چلنے دیں گے؟ یہ تو سب لوگوں کو پتا ہے, یہ سب کے لیے مشکلات, سب کو پتا ہے, ان کو بھی پریشانی سی بات کی ہے. عمران خان کے ساتھ آپ پبلک کو دیکھیں نا, یہ تو اتنا اچھا ہوا, اللہ کا شکر ہے آپ کے ہاں. انہوں نے تو ہمیں پی ٹی آئی کو نا ایک دم سے, ہمارے ورکرز کو, ہمارے پورے فالوورز کو ایک دم ان کے اندر ایک جنون سا آ گیا, جوش آ گیا. اور وہ آپ دیکھیں گے کہ سوات میں بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ ضرورت سے زیادہ جنون ہے, جہاں پہ بہت سخت زبان استعمال کی جائے. سارے گراؤنڈ پر پہنچ رہے جی, پورے انصاف فلائٹس لینڈ کر رہی ہیں, 10 لاکھ لوگ آ جائیں گے, 10 لاکھ سے زیادہ ہے. چلے جی مان لیں 10 لاکھ لے آئیں گے, زیادہ لے آئیں گے. فیصل ایک بڑا سیریس نوعیت کا سوال سارے آفیشیل ان آفیشیل کوارٹر میں ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے کہ حکومت کا کام اس طرح جلسے جلوس کرنا نہیں ہوتا. یہ اپوزیشن کرتی ہے, وہ ریسیونگ اینڈ پہ وہ ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہ بھی حاصل ہو تو ان کے لیے کہتے ہیں کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک مہاجرائی کی طرف جا رہا ہے, کنفرنٹیشن کی طرف جا رہا ہے, یہ وائلنس ہوگا. جس طرح آپ بندے بلا رہے ہیں اس طرح وہ بندے بلا رہے ہیں. رانا ثناءاللہ نے کال دی ہے, بلکہ فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ کارکن تیار ہیں. ان کے اتنے ہونے ہی نہیں ہیں, اور ان میں سادے ہماری طرف ہی آ جانے ہیں وہ, لیکن چند لوگ بھی سر ہوئے, لیکن کوئی نہیں جی. ہم تو جلسے کافی عرصے سے کر رہے ہیں اور کورونا کی وجہ سے بیچ میں نہیں کر پائے. عوامی رابطہ مہم ہماری جاری ہے, اور پبلک کی طرف سے ایک ڈیمانڈ ہے, پبلک کہہ رہی ہے ہمیں, عوام کہہ رہے ہیں کہ جلسہ کریں, اور ان کی خواہش پہ کر رہے ہیں. ہم نے بہت زیادہ جلسے کیے ہوئے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور جلسے ہمارا بھی, ہمیں ان دی اینڈ آف دی ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. جو معاذرائی کی سیاست کر رہے ہیں وہ یہ لوگ کر رہے ہیں. ایسی کیا چیز ہے کہ عمران خان کے خلاف تو آپ معذرت کے ساتھ کیا چیز ہے؟ ووٹنگ سے ایک دن پہلے 10 لاکھ بندے لانے کی آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوتی؟ کوئی ڈر ہے, کوئی خوف ہے؟ نہیں, اتوار کا دن ہے جی,
اور سنڈے یہ ہے. میسج کن کو دینا ہے آپ نے؟ جی یہ میسج کن کو دینا ہے؟ یہ عمران خان صاحب، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اور اپوزیشن پوری کو، یہ ان کو بھی میسج جائے گا کہ آپ دیکھیں کہ جو مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں واحد عمران خان ہے جو اپنے 5 حلقوں سے جیت کے آئے ہیں. ٹھیک، بالکل آج تک کوئی ایسے نہیں آیا، کوئی ایسے نہیں آیا. آئندہ کیا ہوگا؟ 5 حلقوں سے جیت کے آئے ہیں اور آئندہ تو 2/3 میجورٹی لے کر آ رہے ہیں نا. اچھا، ہمارے پاس ایک کارڈ ہے جس کی وجہ سے ہم 2/3 میجورٹی لے کر آئیں گے. اکتوبر 2023 میں الیکشن ہو رہا ہے. 2028 تک آپ رہیں گے؟ جی ہاں، وہ کارڈ ایسا کارڈ ہے کہ صحت کارڈ 2028، ہاں صحت کارڈ، ایکسپورٹ کا کارڈ، ڈیمز کا کارڈ، ریمیٹنسز کا کارڈ، کارکردگی کارڈ، خود مختاری کارڈ، عزت نفس کا کارڈ، یہ سارے کارڈز ہیں جو عمران خان کو دوبارہ 2/3 میجورٹی لے کر کے آئیں گے کارکردگی کی وجہ سے. عوام عمران خان صاحب کو سرخرو کرے گی انشاءاللہ. صحیح، ٹھیک ہے، مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے آئیں گی، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. فیصل جاوید صاحب، ظاہر گورنمنٹ کی جانب سے یہ بھی بارہا کہا گیا کہ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے، تحریک عدم اعتماد کا جو بھی ڈرامہ ہے، اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہیں، بیرونی طاقتیں ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں، تو واقعی اندر سے زیادہ باہر سے خطرہ ہے آپ کو، اور اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ ہے ہی بیرونی، یہ اندرونی نہیں ہے. ان کے بچے جب کورٹ پوچھتا ہے کہ جواب دیں، عدالت پوچھتی ہے کہ جواب دیں، کہتے ہیں ہم تو پاکستانی شہری نہیں، ہم تو فارنرز ہیں. بڑے فخر سے اپنا پاسپورٹ، یہ ہیں ہی باہر، یہ ان کا ٹبر باہر، یہ باہر. ان کے بچے کہتے ہیں پاکستانی ہیں ہی نہیں ہے، یہ فارنرز ہیں. یہ تو پاکستان سے حکومت کرنے آتے ہیں، لوٹ مار کرنے آتے ہیں، پھر باہر چلے جاتے ہیں. عمران خان کا تو جینا مرنا پاکستان میں. اب بیرونی ان کے کہیں نہ کہیں کڑیاں ملتی تو ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا کہ کیا ہو رہا تھا. نوٹ جو ہے اس کو قومیں فیصلہ کرتی ہیں ایک سٹیج پر آ کے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. عزت نفس جس قوم کی نہ ہو اس کو جینے کا کیا حق ہے؟ جب ہماری آزادی ذہنی غلامی کے ہم رہیں تو آزادی نہیں ہے جو قائد اعظم نے ہمیں دلوائی تھی، جو علامہ اقبال نے ہمیں بتایا تھا. خودی کا جو کانسیپٹ ہے، خود مختاری، خودداری، یہ بحال کرنے قومیں تب بنتی ہے. اچھا، ایک چیز فیصل بتائیں، جو کہتے ہیں کہ دونوں کے پارٹ پہ، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے پاس پارٹ پہ کلیئر نہیں ہے. اپوزیشن کے پاس جب پوچھا جاتا ہے کہ جی فرض کریں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو واٹ نیکسٹ، تو وہ کلیئر نہیں ہے کہ جی کتنے عرصے کا سیٹ اپ ہوگا، یہی انٹرم سیٹ اپ ہوگا، کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے. اختلاف آپ کے ہم یہ لگ رہا ہے کہ جی فرض کریں عدم اعتماد آپ کے خلاف ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی پرائم منسٹر بڑا لیتھل ثابت ہوں گے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک سمپتھی کارڈ آپ کو ملے گا، وقت سے پہلے آپ کو ہٹا دی. اس کے علاوہ اگر فرض کریں پرائم منسٹر سڑک پہ نہیں جاتے تو کیا کریں گے؟ کیا ہوگا پھر؟ اپنا بدلہ لیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ اول تو وہ کامیاب نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے. تو ہماری تیاری ان کی ناکامی کی پوری ہے. اچھا، کہ ہمارا لا عمل کیا ہوگا ان کی ناکامی کی صورت میں جو کہ وہ ناکام ہو رہے ہیں. اچھا، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ، آپ کا یہ سوال ہے جی ہے، اور یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ناکامی کی صورت میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا، جی، تو لوگ کہتے ہیں کیا کریں گے؟ پھر آپ بند کریں گے، جیلوں میں لے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں یہ کام تو عدالتوں کا ہے، احتساب کورٹس کا ہے، حکومت کہاں سے یہ کرنا شروع کر دیا حکومت نے کام؟ دیکھیں، اگر وہ ناکام ہوتے ہیں جو کہ ہو رہے ہیں وہ ناکام، تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ جو ساری زنجیریں تھیں، کووڈ کی زنجیر تھی، اکانومی کو ٹھیک کرنا تھا، اور چیزیں تھیں، اور پروسیکیوشن کے جو مسائل تھے ان کو نہیں دیکھ سکے، تو ایک تو اس میں تیزی آئے گی، ٹھیک ہے، فالو اپ میں تیزی آئے گی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. عدالتیں ہیں، آزاد ہیں، ادارے ہیں، آزاد ہے، نیب ہے، آزاد ہے، ادارے بالکل آزاد ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ایک فالو اپ ضرور ہوتا ہے. پروسیکیوشن کو بہتر کرنا، کیسز کو، اس کے اوپر ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ عمران خان صاحب نے بتایا. جی، اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز بتائیں پھر سونیا آپ ہی پوچھ لیجیے گا. اب یہ جو بات ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی، بلکہ اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت اگر اتنی کمفرٹیبل ہے کہ ان کے پاس میجورٹی ہے تو یہ 27-28 تک معاملہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جلدی کیوں نہیں آتے میدان میں؟ گڈ کوشچن، ویری گڈ کوشچن. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں، کوئی غیر آئینی نہیں ہے. جب آپ ریکوزیشن جمع کراتے ہیں 14 ڈیز کے اندر اجلاس بلانا ہوتا ہے، وہ ہم بلا رہے ہیں ود ان 14 ڈیز ہی بلا رہے ہیں، فرام دا ٹائم آف دا ریکوزیشن کا سبمیشن 14 ڈیز کے اندر بلا رہے ہیں. غیر آئینی نہیں ہے. نہیں، بالکل ٹھیک.
ایک OIC کی وزراء خارجہ کی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان، ٹھیک ہے، اب اس کو پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے، دنیا کی نگاہیں پاکستان پہ، مسلم امہ کی نگاہیں پاکستان اور عمران خان پر ہیں، وہ ہم ملکی معاملہ ہے اور انٹرنیشنل، اس کو ہم بالکل اس پورے کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ 23 مارچ افواج پاکستان پریڈ، ٹھیک، جو وہ وزراء خارجہ بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، بڑے اہم ایونٹ ہیں 22 کو 23 کو، تو یہ بڑے ایونٹس ہیں دو، تو یہ ڈیٹس بھی ہمارے سامنے ہیں، ان کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ باقی ہم آپس کی جو لڑائیاں ہیں نا اس کو یہ سب چیزیں کر کے تو اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے۔ ان بڑے ایونٹس میں آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگتا ہے جب یاد ہے، تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کا۔ احتشام صاحب، فیصل جاوید صاحب سے ابھی بات ہوئی اور ظاہر ہے بڑی کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں، بڑی انہیں خبریں بھی آج دی ہیں۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں یہ سیناریو، کیا گورنمنٹ کا جو یہ پورا اعتماد ہونا درست ہے؟ کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی اس حوالے سے بڑا کھل کر سامنے آ رہی ہے، کھل کر بات کر رہی ہے کہ بھائی ہم تو ان کو چاروں شانے چت کرا دیں گے۔ دیکھیں سونیا، یہ اب تو یہ بیٹل آف نروز ہے، اچھا، کہ وہ کہتے ہیں ہو بلنکس فرسٹ، پہلے کون گرتا ہے۔ دیکھیں اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھرپور ایک ایفرٹ کیا، پہلی دفعہ اپوزیشن نے اس نیچ پہ ان کو لے آئے ہیں کہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج پرائم منسٹر صاحب بھاگے جا رہے ہیں، کبھی پارلیمنٹ لاجز میں جاتے ہیں، چھوٹی پارٹیوں کے پہ جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں 5 سیٹیں ہیں ٹوٹل ان کی، PMLQ کی میرا خیال ہے 4-5 دفعہ مل چکے ہیں، کل پھر ملیں، آج پھر مل لیں۔ یہ سب کچھ کیا شو کرتا ہے کہ آل از ناٹ ویل، ٹھیک ہے نا، اتنا آسان نہیں ہے۔ اپوزیشن کے لیے ایک چیز ہے، مجھے اب اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہمارے یہاں تو ہاؤس ریڈنگ ہوتی ہے، کھلی ہوتی ہے۔ زرداری صاحب کو یہ کام سونپا گیا تھا، یہ PDM کی طرف سے، انہوں نے کام بڑا اچھا کیا۔ بلوچستان کی مثال دیکھیں، اپنے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن دیکھیں، جس طرح انہوں نے کام دکھایا، تو وہ ظاہر سی بات ہے۔ اور پھر میں کیا کہوں، پرائم منسٹر کہتے ہیں، ابھی فیصل بھی کہہ کے گئے 20-25 کروڑ آفر کیا جا رہا ہے۔ اچھا سر، معذرت کے ساتھ سوری ٹو انٹرپٹ، آج میں اس میں ایک نون کے بڑے سینئر رہنما کا بیان پڑھ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت بھی 50 کروڑ کی آفرز کر رہی ہے ہمارے لوگوں کو۔ دیکھیں یہ میں اس لیے نہیں مانتا کہ ایک تو ہے کہ حکومت کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں ہے۔ حکومت زیادہ زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ MNAs MPAs کو ایک کسی حساب کتاب کے ساتھ کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز دے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بیٹھے بڑھائے آپ کو دے دے۔ دیکھیں جس طریقے سے حکومت نے بجلی اور گیس کی پرائسز نیچے کم کی ہیں، اب یہ اچھا خاصا ہے، گورنمنٹ کو ایک لینا پڑے گا، جس کو کہتے ہیں کہ 150 ارب روپے کا ہٹ لینی پڑے گی۔ اتنی آسانی سے یہ بات نہیں ہو سکتی، کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے، ریونیو تھوڑا سا بڑا ہے ہمارا، ایکسپورٹ بھی بڑی ہے، چیزیں تھوڑی سی ٹھیک ہوئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ حکومت پیسے بانٹنا شروع کر دے۔ ہاں، حکومت کے پاس اس لیے دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے کہ 36,000 کام کروانے ہوتے ہیں، آ کے جائز ناجائز آپ کو سیاسی لوگوں کو کام کروانے پڑتے ہیں، محلے گلی کے کام ہوتے ہیں، دیہاتوں میں لڑائی جھگڑے ہیں، MNAs MPAs کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہاں حکومت وقت دے سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ اور پھر تحصیلیں بنانے کا کام ہوتا ہے۔ ابھی تو بڑی بات ہو رہی ہے، دیکھنا انہوں نے آفر کیا کہ ہم جنوبی پنجاب کو بڑی جلدیاں بنائیں گے، صوبہ اگرچہ بہت پہلے کی بات ہو رہی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ اپوزیشن والوں اس لحاظ سے تو بڑے کمفرٹیبل بظاہر لگتے ہیں کہ نمبر گیم انہوں نے ان پہ چھوڑ دی تھی۔ مجھے بار بار ایک ہی چیز سونیا پریشان کرتی ہے کہ اگر ان کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو یہ ان کے اتحادی ان کی جڑوں میں نہ بیٹھیں، کیونکہ اتحادی اس وقت نان کمیٹل ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر معاملات انہوں نے ٹھیک کر لیے ہیں۔ علیم خان ریچ آؤٹ ہو گئے، علیم خان کے اور ترین گروپ کے جو اختلافات ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، اور جو اگر آپ ان کی سسٹر کے 2 بیانات دیکھ لیں، سگی بہن کے جو سینٹ ہے سیمی خان صاحبہ، جو کہہ رہی ہیں کہ نو وے نتھنگ۔ اب دیکھیں دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ بڑے سیریس بیمار ہیں، انہوں نے واپس بھی آنا تھا سنا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ 2 ہفتوں کے لیے جہانگیر ترین صاحب وہیں رہیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں، دیکھیں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ دوستی ہے پرانی ہے، گلے شکوے بھلائے جا سکتے ہیں، شاید ہو سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں یہ تو کس طرح بھی معاملہ سوئنگ کر سکتا ہے، اپوزیشن کے لیے بھی معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، حکومت بچانا بھی اتنا آسان نہیں لگ رہا۔ دونوں طرف سے جو ہے نا، وہ جس کو کہتے ہیں دعوے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں یا آپ کسی بھی آدمی سے پوچھیں بڑا کیٹیگوریکل انداز میں کہ حکومت جیت رہی ہے، عدم اعتماد ناکام کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے کوئی بھی حکومتی لوگ ضرور کہیں گے۔ لیکن اگر آپ باقی لوگوں کی بات کریں، شیخ رشید صاحب کہے دیکھیں جی بلیک میل کر رہے ہیں 5 پارٹیوں کے لوگ، اب کہتے ہیں جی میں نے باپ اور فلانے کے بارے میں بات کی، گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ جانا پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب مشکلات تو ہیں۔ اور خبریں یہ بھی ہیں کہ پرائم منسٹر ایک بار پھر سے چودھری برادران سے ملاقات کریں گے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ملاقات طے کروائی جائے اگلے چند دنوں میں۔ یہ تو طے ہو رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جس طرح باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ تلے ہوئے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب منسٹرشپ لینی ہے انہوں نے، اور کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایگری کر لیا ہے کہ جی ٹھیک ہے بن جائیں۔ شہباز شریف بھی ایگری کر لیں گے ویسے؟ اچھا ہو گئے۔ ان کے لیے مسئلہ ہے کہ نواز شریف صاحب فار ٹائم بینگ جو ہے نا وہ خاموش بیٹھے ہیں،
ان کو یہی بتایا گیا کہ جی اگلا سیٹ اپ کا انتظار کریں، کیونکہ اب یہ اگلے 1.5 سال کا وقت کیسے گزرے گا. دیکھیں نا سونیا، 1.5 سال اگر یہ اپوزیشن کے لوگ جیت کے آ کے اپنی حکومت بناتے ہیں تو 1.5 سال میں تو دودھ اور شہد کی نہریں کیا اور مشکلات ہوں گی. الیکشن کا جب وقت آئے گا تو میرا خیال ہے ریسیونگ اینڈ پہ وہ ہوں گے. اور یہ پیریڈ جو ہے نا 1.5 سال عمران خان جب بھی بات ہو رہی ہے سڑکوں پہ آئیں گے اور پھر حالات بھی ایسے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. اس لیے وہ کہتے ہیں، اپوزیشن والوں کو خود بھی پتہ ہے کہ اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو یہ ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے. سیاسی طور پہ بھی نقصان ہوگا، ادروائز بھی کیسز ویسز بھی جو نا آگے جائیں گے. تو میرا خیال ہے مرحلہ بڑا نازک ہے اور سارے کے سارے اپنے کارڈ چھپا کے بیٹھے ہیں، کوئی کلیئر بات نہیں کر رہا. یہ ہے کہ صورتحال ہوگی کہ یہ تحریک عدم اعتماد یہ کلیئر ہوگا کہ یہ اونٹ آخر کس کروٹ بیٹھے گا. بہرحال پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو چکا ہے. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.